اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس ماہ مقدس میں اس کی عبادت اور بندگی کے ذریعے اور تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور اس کے محبوب نبی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اسلام حقوق اور فرائض کا مجموعہ ہے، جہاں انسان پر حقوق اللہ ہے، اسی طرح حقوق العباد بھی اس پر لاگو کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس ماہ مقدس میں بطور خاص اس ماہ مبارک کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، اور مواسات کا معنی ہے غم گساری، جہاں یہ نیکی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، عبادت و ریاضت، ذکر و فکر کا مہینہ ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت، شفقت، تعاون اور ان کے دکھ درد بانٹنے کا بھی یہ مقدس مہینہ ہے، جہاں پر یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو بہتر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق کائنات نے اپنے قرب، اپنی محبت اور اپنی عنایات کو حاصل کرنے کا ایک بہترین نسخہ تجویز فرمایا ہے، اور اس کائنات ہست و بود میں اللہ کی محبت، اس کی چاہت، اس کی کرم نوازی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں جو اس آیہ کریمہ کے اندر خالق نے بیان فرمایا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے محبوب کی اطاعت۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے محب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اللہ کے حبیب کی اتباع، ان کی فرما برداری، ان کی پیروی اور ان کی محبت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے پھول کے لیے خوشبو ضروری ہے، جسم کے لیے روح ضروری ہے، اور انسان کے جسم کے لیے جس طرح ریڑھ کی ہڈی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح ایمان کی زندگی کے لیے اور ایمان کے جسم کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اگر ایمان ہو تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے جسم بغیر روح کے اور پھول بغیر خوشبو کے۔ تو باری تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے حقدار بننا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو پھر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پہلے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانے سے پہلے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا کلادہ اپنے گلے میں ڈالنے سے پہلے انسان طالب تھا، اللہ مطلوب تھا، انسان محب تھا، اللہ محبوب تھا، انسان عاشق تھا، اللہ معشوق تھا۔ لیکن جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ طالب بن جاتا ہے، انسان مطلوب بن جاتا ہے، اللہ محب بن جاتا ہے اور انسان اس خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔